روح رسالت تم پر سلام، ہو تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار تم پر سلام، ہو تم پر سلام۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، ہو تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، ہو تم پر سلام۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، ہو تم پر سلام، حبیب خدا تاجدار شفاعت تم پر سلام، ہو تم پر سلام۔ جانے ایمان روح رسالت تم پر سلام، ہو تم پر سلام، حبیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے پیر بھائیوں، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں اور جو لوگ اس سورہ قریش کے لشکر کا ایک حصہ ہیں اور جو لوگ قدم بہ قدم میرے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں اور جو لوگ ہمارے سلسلے سے عقیدت رکھتے ہیں اور جو لوگ ہمارے پیر و مرشد سے محبت رکھتے ہیں اور جو لوگ میاں حضور کی اولادوں سے کسی مقاصد کے لیے دیکھتے ہیں اور اس پیغام کو آگے تک اپنے دوست احباب تک شیئر کرتے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو اپنے سلسلے میں، اپنے خانوادے میں، اپنے گھرانے میں، اپنے یوٹیوب چینل پر، انسٹاگرام پر اور اپنی ویب سائٹ drabdulwajidshazili.com پر خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرا تعلق خاندان قادریہ سے ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرا تعلق سلسلہ سہروردیہ سے ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرا تعلق سلسلہ سہروردیہ چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلائیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ سے ہے، اور بالخصوص مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میری نسبت شاذلیہ ہے۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے ان تمام سلاسل کی، ان تمام خانوادوں کی، ان تمام نسبتوں کی مجھے اجازتوں سے نوازا۔ مجھے فخر ہے اپنے پیر و مرشد پر کہ جنہوں نے مجھ پر کرم کی نظر کی۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں اپنے پیر و مرشد کے وجہ سے ہوں، اپنے پیر و مرشد کی پہچان سے ہوں، اپنے پیر و مرشد کی شناخت سے ہوں، اپنے پیر و مرشد سے ہوں۔ میں جو کچھ بھی ہوں اپنے پیر و مرشد سے ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میاں حضور نے اپنی نعمتوں کو مجھ پر تمام کیا۔ مجھے فخر ہے اس بات پر کہ میاں حضور نے اپنے تمام خلیفاؤں پر نعمتوں کو تمام کیا۔ مجھے فخر ہے اس بات پر، اور مجھے فخر ہے اپنے پیر بھائیوں پر جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں،
جو مجھ سے عقیدت رکھتے ہیں، مجھے فخر ہے اپنے ان تمام ساتھیوں پر جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں، اور مجھے فخر ہے ان تمام لوگوں پر کہ جو شانہ بشانہ میرے ساتھ چل رہے ہیں، اور مجھے فخر ہے اپنے بزرگوں پر کہ جنہوں نے سلسلے کی تعلیمات کے لیے کچھ کام میرے ذمے سونپے۔ مجھے فخر ہے اپنے والد محترم پر کہ جنہوں نے مجھے اس قابل کیا۔ مجھے فخر ہے اپنے والدین پر کہ جنہوں نے میری تربیت کی اور مجھے ایک ایسے مقام پر بٹھایا۔ مجھے فخر ہے اپنے والد محترم پر۔ مجھے فخر ہے اپنے پیر و مرشد پر۔ مجھے فخر ہے اس نبی پر کہ جن کی رحمت کے سائے میں ہم تمام سلاسل کے لوگ، تمام اولیاء کرام اس رستے پر چل رہے ہیں، اور ہم محتاج ہیں اس رب کی ذات سے کہ جو تمام کائنات کا مالک ہے۔ اور ہم جو کچھ طلب کرتے ہیں اس قاضی الحاجات سے، اس کافی المحمات سے، اس حل المشکلات سے، اس رافع الدرجات سے، اس مسبب الاسباب سے، اس دافع البلیات سے، اس مجیب الدعوات سے، اس رب الارباب سے کہ جس سے ہم اپنے بزرگوں سے اگر کوئی وسیلے سے ان سے کوئی طلب کرتے ہیں، کچھ دعا کرتے ہیں، تو وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ مجھے فخر ہے اپنے بزرگوں سے، مجھے فخر ہے اپنے آپ پر، مجھے فخر ہے اپنے بھائیوں پر، مجھے فخر ہے اپنے ساتھ تمام لوگ جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں۔ آج میں آپ کو ہمارے گھرانے کی کامیابی کا ایک راز بتاؤں، بالخصوص اپنی کامیابی کا ایک راز بتاؤں، اپنے بھائیوں کی کامیابی کا ایک راز بتاؤں کہ ہماری کامیابی کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا، وہ ہے اہل بیت سے محبت۔ یہ ایک راز کی بات جو آپ تک میں نے کی ہے، وہ ہے نبی سے محبت، وہ ہے اس کے گھرانے سے محبت کہ جس امت پر اہل بیت کے حقوق ہیں۔ ہماری کامیابی اس بات پر ہے کہ ہم اہل بیت کی عقیدت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہماری کامیابی، اور یہاں تک کہ ہمارے سلسلے میں، ہمارے گھرانے میں ہمارے میاں حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا وہ اہل بیت کے گھرانے سے عطا ہوا۔ میاں حضور کے جو پہلے پیر و مرشد تھے حضرت خواجہ منظور حسین شاہ صاحب، ان کا تعلق اہل بیت سے ہی تھا، اہل بیت سے ہی ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ منظور حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میاں حضور خود فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ بھی عطا ہوا وہ اہل بیت کے گھرانے سے عطا ہوا، یعنی خواجہ عثمان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ حضرت سیدنا خواجہ عثمان رحمۃ اللہ علیہ، آپ حسنی حسینی سادات گھرانے سے ہیں۔
اور جتنا ادب میاں حضور نے اپنے پیر و مرشد کا کیا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، کیونکہ میں نے اپنے دادا کو بھی دیکھا ہے، خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کو، میں نے خواجہ عثمان علی شاہ صاحب کی اولادوں کو بھی دیکھا ہے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، حضرت پیر عرفان علی شاہ صاحب کو، کہ جب ہمارے دادا میاں کے سب سے بڑے بیٹے جو ان کے سجادہ نشین تھے، جو اہل سادات گھرانے سے جن کا تعلق تھا، کہ جب حضرت پیر عرفان علی شاہ صاحب جب میاں حضور کے پاس ان سے ملنے آتے تو میاں حضور اپنی سیٹ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ان سے گلے ملا کرتے تھے۔ یہ ادب میں نے خود میاں حضور کا دیکھا اپنے پیر و مرشد کی اولاد کے ساتھ، اور میں نے ادب دیکھا میاں حضور کو کرتے ہوئے اپنے ہی پیر بھائیوں کا۔ میں نے میاں حضور سے پوچھا، میاں حضور فرماتے ہیں کہ بیٹا آج میں جو کچھ بھی اللہ رب العزت نے مجھے عطا کیا وہ اسی گھرانے سے مجھے عطا کیا۔ اس دن سے محبت تو تھی لیکن اور بڑھ گئی، ادب تھا اور بڑھ گیا، عزت تھی اور بڑھ گئی، کہ میرے مرشد نے مجھے جس کا حکم دیا وہ سب سے پہلا ہی حکم عزت کا تھا، تعظیم کا تھا، محبت کا تھا۔ ہماری پہلی درسگاہ ہی محبت سے شروع ہوئی تھی، ہماری تربیت ہی محبت سے شروع ہوئی تھی۔ کیوں نہ میں تمہیں وہ چیز دکھاؤں، وہ رستہ بتاؤں، وہ سلسلے کی تعلیمات بتاؤں آپ کو، کہ کہ جن کی محبت جان ایمان ہے۔ ہماری اس ٹرانسمیشن کا نام ہی جان ایمان ہم نے اسی نسبت سے رکھا کہ اس ٹرانسمیشن کو جو برکتیں عطا ہوئی وہ اسی گھرانے کی برکتیں عطا ہوئی۔ اس ٹرانسمیشن میں جو کچھ بھی میں نے آپ لوگوں کو تعلیم کیا وہ اسی گھرانے کا صدقہ رہا، اسی گھرانے کی وجہ سے تھا۔ کیوں نہ میں اپنی کامیابیوں کا راز آپ سے شیئر کروں۔ زندگی کے ہر معاملات میں، چاہے وہ دنیاوی ہوں، چاہے وہ آخرت کے ہوں، چاہے وہ روحانیت کے ہوں، چاہے وہ سلاسل کے ہوں، چاہے وہ خانوادے کے ہوں، چاہے وہ میرے دواخانے کے ہوں، چاہے وہ میرے کلینک کے ہوں، چاہے وہ میرے روحانی سینٹر کے ہوں، کیونکہ میں نے ایسے کا دامن تھاما ہوا ہے کہ جن کی محبت اگر دل میں ذرہ برابر بھی ہو تو وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بروز محشر 4 ایسے لوگوں کی شفاعت خود کروں گا۔ سب سے پہلا کہ جس نے میری اولاد کی عزت و تکریم کی ہوگی۔ نمبر 2 کہ جس شخص نے میری اولاد کی ضرورتوں کو پورا کیا ہوگا، میں اس کی شفاعت خود کروں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا، جب وہ کسی وجہ سے مجبور ہوں اور ان کے پاس تمہارے پاس آئیں اور تم ان کے معاملات کی آسانی کے لیے محنت کرو، کوشش بھی کرو، چاہے ذرہ برابر بھی کوشش کرو، تمہارے اختیار میں ہو یا نہ ہو تم کرو، تو میں اس شخص کی بھی شفاعت کروں گا۔ یہ نہیں کہا کہ تم عبادت کرو گے تو میں شفاعت کروں گا، یہ نہیں کہا کہ تم سوالہ کی کر کے آؤ گے تو میں تمہاری شفاعت کروں گا، یہ نہیں کہا کہ تم یہ وظیفہ پڑھو گے تو میں شفاعت کروں گا۔ کیا کہا کہ تم اگر ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہو، تم اگر ان کے ساتھ معاملات خیر کرتے ہو، تم ان کی مدد کرتے ہو، کس کی؟ اہل بیت کی، تو روز محشر میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ تو یہ حدیث جو میں نے بیان کیے
کہ میں نے پریکٹیکلی اپنی آنکھوں سے اپنے پیر و مرشد کو ادب کرتے ہوئے دیکھا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے دیکھا، ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہوتے تھے میاں حضور سب سے پہلے وہاں پہنچتے تھے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور بعض معاملات میں تو میں خود میاں حضور کو بٹھا کر ساتھ لے کر گیا ہوں اپنے دادا میاں کے گھر۔ یہ تھی میاں حضور کی اہل بیت، یعنی اپنے پیر و مرشد سے محبت۔ اور جس شخص نے اہل بیت میں سے کسی شخص سے بھی نفرت یا دشمنی رکھی، اس نے اللہ کی دشمنی موڑ لی، واللہ اس نے اللہ سے دشمنی موڑ لی۔ جس نے کسی اہل بیت میں سے کسی کو رسوا کیا، چاہے وہ ذرہ برابر بھی کیا، اس کے دل آزاری بھی ہو، واللہ اس نے رب کو ناراض کیا۔ تم ہر گناہ کر لینا، لیکن کبھی اہل بیت کی گستاخی بے ادبی نہ کرنا۔ کوئی تم گناہ کرو گے وہ تمہارے رب کا معاملہ ہے، وہ تمہیں جب چاہے معاف کر دے گا، لیکن جب تم کسی اہل بیت کے ساتھ کوئی گستاخی کر بیٹھتے ہو، کوئی دھوکہ کر بیٹھتے ہو، کوئی فریب کر بیٹھتے ہو، کوئی دل دکھا بیٹھتے ہو، دل آزاری کر بیٹھتے ہو، یقین جانو تم کہیں کے بھی نہیں ہو، چاہے تم کتنے بلند مقام پر ہی کیوں نہ ہو۔ سارے بلندیاں ہی اس گھرانے سے ہیں۔ میری ہر ویڈیو میں اگر زور ہے تو اسی بات پہ کہ تم اہل بیت کے خادم بن کے رہنا جیسے میں خادم ہوں۔ ذرہ برابر بھی، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا مریض بھی آ جاتا ہے میرے دواخانے پر کہ جو مجھ سے یہ کہہ دیتا ہے کہ میں سادات گھرانے سے ہوں، تو میں اپنے جو میرے ریسیشن پہ ہوتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں ان سے کسی چیز کا کوئی چارج نہ کرنا۔ اور اگر کوئی شخص اپنی محبت سے دے جاتا ہے تو وہ اس کی محبت ہے۔ اگر کوئی شخص دوا لینے آتا ہے تو میں اپنے خادمین کو کہہ دیتا ہوں کہ ان سے کچھ طلب نہ کرنا، اگر یہ تمہیں خود دے دیں تو برکت کے لیے رکھ لینا، ورنہ مانگنا نہیں ان سے، کیونکہ اسی گھرانے کا تو سب صدقہ ہے، کیونکہ یہ وہ گھرانہ ہے جو پوری کائنات میں سب سے افضل گھرانہ ہے۔ اگر یہ گھرانہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہاں تک کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص میری کسی اولاد پہ کوئی احسان کرتا ہے تو بروز محشر میں خود اس کا ذمہ دار ہوں، میں خود اس کو اس کا اجر دوں گا۔ کہ اللہ رب العزت کہتا ہے نا کہ حل جزاء الاحسان الا احسان، کہ ہر احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، وہ تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن ہمارے آقا فرما رہے ہیں، حبیب خدا فرما رہے ہیں، تاجدار شفاعت فرما رہے ہیں کہ اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ اہل سعادات کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ بغداد کے اندر ایک خاتون اپنی بیٹی کو لے کر بے یار و مددگار وہاں کے کسی رئیس کے گھر، مسلمان کے گھر جاتے ہیں، وہ دروازہ کھٹکھٹا کر بولتی ہیں کہ میرا تعلق سادات گھرانے سے، ہم پر کچھ رحم کرو، ہمیں کچھ رہنے کی جگہ دو۔ یہ واقعہ میں نے پڑھا ہے، خود پڑھا ہے باقاعدہ میں نے،
تو اس شخص نے گیٹ کھولا اور کہا اچھا تم سادات گھرانے سے ہو؟ کیا ثبوت ہے کہ تم سادات گھرانے سے ہو؟ کوئی شجرہ ہے، کوئی نسب ہے، کون سے سید ہو، کہاں سے بلانگ کرتے ہو، کہاں سے تعلق ہے، کون سی پشت سے ہے؟ تو جو اہل سادات گھرانے کی جو لیڈیز تھی، جو عورت تھی، وہ مایوس ہو کر اس گھر سے نکل گئی، اور اس کے برابر میں ایک دوسرے رئیس کا گھر تھا، انہوں نے اس در پہ دستک دی، وہ یہودی کا تھا یا کوئی عیسائی تھا۔ اس نے کہا ہاں مائی کیا ہوا؟ اس نے کہا میں سادات گھرانے سے ہوں، مجھے رہنے کے لیے، رات بسر کرنے کے لیے جگہ چاہیے اور بھوک کے لیے کچھ کھانا چاہیے۔ تو اس یہودی نے کہا تم اس نبی کے گھرانے سے آؤ، اندر آؤ، اندر آؤ۔ اس نے ادب کے ساتھ ان عورت کو اندر لے کر گیا، بڑے عزت کے ساتھ اس نے ان کو بلند اچھی جگہ پر بٹھالا اور ان کو اچھے اچھے کھانے ان کو پیش کیے اور رہنے کے لیے اچھا بستر ان کو پیش کیا۔ اور جب رات گزری تو اللہ رب العزت نے اس یہودی کو ایسی ہدایت نصیب کری صرف اس فعل کرنے سے کہ وہ عورت کو بھی خواب نظر آیا، اس یہودی کو بھی خواب نظر آیا، اور اس شخص کو بھی خواب نظر آیا کہ جس نے پورا نسب ان سے مانگا تھا۔ خواب یہ تھا کہ تمام لوگ درج جو ایک بہت بڑا خوبصورت سا باغ ہے، ایک محل بنا ہوا ہے، اور تمام لوگ اس لائن میں لگ کے جا رہے ہیں اور وہ شخص اس یہودی کو بھی دیکھتا ہے جو اس کا پڑوسی ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی لائن میں لگا ہوتا ہے۔ جب وہ یہودی کا نمبر آتا ہے تو یہودی وہ شخص دیکھتا ہے، اس کو بولتا ہے آپ اندر آ جائیں، اس کو اندر جانے کا حکم دیتا ہے، اور پھر وہ شخص اندر جانا ہے تو اس کو فرشتے روک دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں کہ تم اپنا نسب دکھاؤ، تم کون ہو؟ کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ اچھا کون سے مسلمان ہو؟ تم نے کیا کیا کرا ہے؟ کیا نہیں کرا؟ کہاں سے مسلمان ہو؟ فرمایا جاؤ، تمہاری جگہ یہاں پہ نہیں ہے۔ یہ خواب میں معاملات ہو رہے ہیں، اور جب صبح ہوئی تو وہ یہودی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھا۔ وہ شخص وہ دوڑ کر باہر نکلا اور اس نے اس عورت سے معافی مانگنا چاہی۔ اس عورت نے کہا یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے۔ وہ عورت چل دی۔ اللہ تعالیٰ نے کس کو ہدایت اور کیسے دے دی؟ صرف اور صرف کس بات پہ؟ اس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب کبریا محبوب خدا کا جو حکم تھا، جو فرمان تھا آپ کا، وہ پورا ہوا، دنیا میں ہوا۔ اللہ رب العزت نے ظاہر کر دیا اپنے ہی لوگوں پر کہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جس نے میرے اہل بیت، میری اولاد کی عزت کی، ان کی مدد کی، ان کو دنیا میں بھی صلہ ملنا ہے اور آخرت میں بھی صلہ ملنا ہے۔ سب کچھ کر لینا، لیکن یہ گستاخی ہرگز نہ کرنا۔ اور الحمدللہ آج ہماری تقریباً 10ویں ٹرانسمیشن جان ایمان اپنے منزل کا طرف سفر کر رہی ہے، اور آج کے دن میری طبیعت بھی بہت ناساز ہے اور مجھے بخار بھی بہت شدت کا ہے۔ تو آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ میں کوشش کروں گا کہ آج اپنی ٹرانسمیشن تھوڑی سی جلدی اپنے اختتام کو میں کروں، تاکہ مجھے کچھ وقت آرام کرنے کو مل جائے۔ اور آپ لوگ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے، اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazili.com۔ مجھے وہ دو iPad تاکہ لوگوں کے کمنٹس میں دیکھ لوں، اگر کوئی کسی کو سوال پوچھنا ہو تو مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں لائیو ٹرانسمیشن پہ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آج میری طبیعت تھوڑی ڈسٹرب ہے، بخار
بہت شدید کا ہے، ہمت نہیں تھی، لیکن ایک ظاہر سی بات ہے ایک ایسا ٹاپک تھا کہ جس میں ایک جسم کے اندر بھی گرمی آ گئی اور ایک روحانیت، ایک نور کہ جس کا ذکر ہی عبادت ہو. تو آپ ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ اپنی ٹیلی ویژن کی آواز سلو کر دیں یا آپ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں انڈیا سے، میرا نام عبدالکلیم ہے. میں انڈیا سے وہ بات کر رہا ہوں. جی عبدالکلیم صاحب، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ، شکر ہے آپ کی دعا ہے سر. میں آپ کی ویڈیو بہت فالو کرتا ہوں. مجھے ایک سورہ قریش کی اجازت چاہیے تھی. ٹھیک ہے، بالکل میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. اور میں حکمت کا روم بھی ایڈمیشن کیا، اس میں فیس بھی پے کیا 1 منتھ کے لیے. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حکمت کے نور میں ایڈمیشن آپ نے لے لیا ہے، آپ کو رول نمبر دے دیا گیا ہے، انوائس آپ کو مل گئی ہے ہمارے سینٹر کی. وہ چیک نہیں کیا میں. چلیں ٹھیک ہے، آپ چیک کر لیجیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی مل جائے گی اور آپ کو اسٹوڈنٹ پورٹل کا ایکسیس بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، اور جب کلاسز کا آغاز ہوگا آپ کے پاس میسیج آ جائے گا انشاءاللہ. اوکے، چلیں اپنا خیال رکھیے گا. میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ختم مشید. جی الحمدللہ، اللہ پاک قبول فرمائے. آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ یہ پیرو مشید، ہم گزشتہ سال 12 ربیع الاول سے ہم سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں آپ کے. اچھا ماشاء اللہ، اللہ پاک سورہ قریش کے لشکر کی برکتیں آپ کو عطا فرمائے. جی دعا، آپ کی دعا سے پیرو مشید. اور 313 سورہ قریش کا ہو گیا، 1111 1900 کا ہو گیا، ابھی 120 دن کا 1111 سورہ قریش کا چل رہا ہے پیرو مشید. ٹھیک ہے، اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ رحم و کرم فرمائے. میری طرف سے اجازت ہے، آپ کو آپ اس کو کنٹینیو کریں. ٹھیک ہے، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں. جی پیرو مرشد، یہ ہمارا کیا ہے، یہ سادہ نقش بھی ہو گیا اور با مکر بھی ہو گیا ہے پیرو مرشد. اور ابھی صرف جنات چل رہا ہے پیرو مرشد. ٹھیک ہے، سرخ جنات کی بھی نقش کی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں آپ اس کو کنٹینیو رکھیں. انشاءاللہ جب وہ مکمل ہو جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر جو میرے ساتھ اس روحانی سفر میں لوگ شامل ہیں، میں ان تمام لوگوں کو سورہ قریش کے طریقہ کار سمجھاؤں گا اور ان نقوش جن کی آپ لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، میں ان کو استعمال کرنے کے طریقہ کار آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا سفر یہ بہت طویل ہونے والا ہے انشاءاللہ. 700 کا آپ نے جو پرابلم کی وجہ سے 700 کا جو سورہ قریش کا 21 دن کا عمل ہوتا ہے وہ بھی شروع کیا ہوں میں. ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی اس میں پرابلم میں ہوں. میں دعوت سے ٹھیک ہے، نوچندی جمعرات سے شروع کیا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ کی دعا چاہیے. جو آپ دوا بتائے، جو نسخے بتائے، وہ نہیں مل رہے میرے کو یہاں پر. کون سا نسخہ نہیں مل رہا آپ کو؟ دعوت کا جو 2 قسم کا بتایا آپ، وہ نہیں مل رہا میرے کو. کون سا نسخہ نہیں مل رہا؟ مجھے اجزا بتائیں. بواسیر کے 2 بتائے نا آپ. اچھا، بواسیر کا میں نے آپ کو بواسیر کا کرنجوا اور نرکچور بتایا تھا. جی نرکچور اور کرنجوا نہیں مل رہا. سر آرام سے مل جائے گا، یہ تو بالکل ہر پنسار. آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہو؟
मैं इंडिया पेद्दापल्ली करीमनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ अच्छा। पर जाके पूछा मैं तुझसे तो नहीं, यहाँ पर कहीं भी नहीं है यहाँ पर। आप किसी शहर में जाके, इंडिया के किसी बड़े शहर में जाके आप किसी बड़ी पंसार पे जाएंगे ना, तो आपको इजीली मिल जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी, पीरो मुर्शिद की बहुत सख्त जरूरत है। चले, और मेरी दुआएं बिल्कुल हमेशा हमारे आपके साथ हैं। अब रात दूसरे के भाइयों को भी आप टाइम दें थोड़ा सा, ठीक है, ताकि मैं दूसरे लोगों से भी बात कर सकूं। सही है, अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम हेलो, अस्सलाम। अस्सलाम। जी मेरी बहन, वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला मेरे पीर मुर्शिद को सलामत रखे। मौला करीम ने सुना है कि तबीयत हुजूर की खराब है। जी अल्लाह बस हमें मौसम सदके की में कुछ आपको तब्दीली हुई है, सेहत करे। उसकी वजह से कुछ जिस्म के अंदर बुखार जी है जी शिद्दत ना। बस इंशाल्लाह ताला जल्द, आप लोगों की दुआएं मेरे अल्लाह साथ ताला हैं तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह मेरे पीर मुर्शिद सलामत रहे। जो मुझे दाए पीर मुर्शिद की दुआओं से आमीन। बहुत कुछ हुजूर मिला है आपसे, मुझे बयान कर सकता हूँ क्योंकि ट्रांसमिशन चल रही है, इसलिए हुजूर बयान ये है कि जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों, क्योंकि पढ़ाई अब ज्यादा करना पड़ रही है। इससे पहले मैं इतनी मेहनत की जितनी आज मिलकर मेहनत कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो घुटनों में दर्द होता है, जिसे बैठे बैठे पढ़ता रहता हूँ तो ठीक है, वो टपक जाते हैं। हुजूर उसके लिए कोई मसला ठीक है। जोड़ों के दर्द के लिए इंशाल्लाह ताला मैं कल आप लोगों को नुस्खा तालीम करूंगा, ठीक है। मुझे नक्श नहीं मिला है। कौन सा नक्श नहीं मिला आपको? चहलकाब शरीफ का जो नक्शा। अच्छा ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दें, मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब। जी, कैसी तबीयत है आपकी? जी जी ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब मैं आपके साथ रूहानी सफर में भी शामिल हूँ। और डॉक्टर साहब ये जो अस्माए असहाबे कैफ होते हैं, इसकी ज़कात अदा करनी थी, तो इसके लिए इजाज़त थी। असहाबे कैफ की ज़कात आप क्यों अदा करना चाहते हो? ये इलाज वगैरह के लिए, सहर जादू के लिए। सहर जादू के लिए किसने और आपको कहा है? ये मियाँ साहब की मैं वीडियो वगैरह देखता रहता हूँ ना, ठीक है, तो नादे अली की भी ज़कात मैंने अदा की थी, जो आपने मुहर्रम के दौरान बताई थी। सूरह कौसर की भी अदा की थी। ठीक है। असहाबे कैफ की अगर ज़कात अदा करना हो ना, तो आप रजब से शुरू करना, मैं रजब में आपको करवाऊंगा इसका अमल, ठीक है। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्योंकि कुछ अमाल के लिए कुछ महीने मखसूस होते हैं कि जिस महीने में हम शुरू करें ना, तो हमें कामयाबी जल्दी मिल जाती है जी। अस्सलाम वालेकुम। हर वक्त, हर महीना, हर अमल के लिए नहीं होता। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहब मैं शाहनूर बात, मैंने अपना डिटेल्स आपको दिया था, तो आप मुझे उसके लिए बता दें। मैं बहुत परेशान हूँ और कब से मैं आपको ट्राई कर रही हूँ। शाहनूर, अच्छा मेरी बहन, आप ना मुझे व्हाट्सअप कर दें, ठीक है, और मैं इंशाल्लाह ताला व्हाट्सएप पे ही आपको रिप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। जी मैंने व्हाट्सअप आपको करा भाई, बहुत बार करा है, कल भी करा था, परसों भी किया, नवीर भाई को भी करा था, अहमद भाई हैं उनको भी करा है। मैं मजबूर हूँ कि मैं आपको अच्छा, तुम लोग मुझे क्यों नहीं बताते हो भाई? मेरे पास अच्छा रास्ता नहीं है। अच्छा, चले मैं अभी मामला सुन लेता हूँ, मैं इनसे पूछ लेता हूँ मामला क्या है आपके साथ, और फिर मैं इंशाल्लाह ताला इनको मैसेज दे देता हूँ। नवीर आपको मैसेज कर देंगे इंशाल्लाह ताला आपके मसाइल का ना, और उसका हल भी मैं इंशाल्लाह ताला इनको बता देता हूँ। मुझे ट्रांसमिशन ख़त्म होने के इनका मसला ज़रूर बताना मुझे, सही है जी। अस्सलाम वालेकुम। पानी देना। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ बहुत स्लो हो रही है। अभी आवाज़ ठीक है? जी जी बिल्कुल, आप बोलिए। जी, बात ये है कि सर मैं बहुत परेशान हूँ। काफ़ी देर से मैं ट्राई कर रहा था,
आपके नंबर से आपसे बात करने की। ओके। तो आपके प्रोग्राम मैंने देखे हैं, सुने हैं, तो मुझे काफी यानी कि तवक्को थी कि आप अल्लाह वाले हैं, चलो शायद कुछ मेरी के मसले का हल निकला आपसे। आप मुझे अपना नाम बताएं, मसला बताएं। मेरा नाम अनीस अहमद है। मैं एक्चुअली टेलर हूँ। मैं दुबई में काम करता था तकरीबन कुछ 20 साल से, लेकिन मेरा हर 2-3 साल के बाद मेरा काम खत्म हो जाता। अभी भी मेरा काम तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया वहां से आए हुए, तो मेरा काम खत्म। पाकिस्तान में बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिल रहा। अनीस अहमद, आपकी वालिदा का नाम क्या है? जी, आपकी वालिदा का नाम क्या है? रशीदा बीबी। ठीक है, ठीक है। और कोई बात? बस प्रॉब्लम मेरी यही है कि मेरे पास काम नहीं है, मैं परेशान हूँ। आपकी रिहाइश मैं कहाँ पर है? चाहता हूँ कि मेरी रिहाइश लाहौर में है, ग्रीन टाउन में। अच्छा, लाहौर में ग्रीन टाउन। अच्छा ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला, देखें मेरा सफ़र होता है, मेरा रूहानी दौरा होता है लाहौर का ना, तो इंशाल्लाह ताला इस महीने के एंड में मैं लाहौर आऊँगा और मैं बहरिया टाउन में होता हूँ मैं, ठीक है? तो आप बहरिया टाउन में भी, बिल्कुल आप बहरिया टाउन में इंशाल्लाह ताला मुझसे मुलाकात कर सकते हैं, अपनी एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है? तो ये किस तरह आपसे मुमकिन हो सकता है कि वहाँ से मुलाकात हो जाए बहरिया टाउन में? ठीक है, आप बिल्कुल, आप मुझे इसी नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करेंगे ना, तो आपको रिप्लाई में एक मैसेज आएगा, उसके अंदर एक नंबर लिखा होगा, आप उस नंबर पे अपनी एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है? ठीक। चलें। तो ये महीने के लास्ट में कुछ जुमेरा आता है या कुछ जुमा? बिल्कुल नहीं, जब मैं अनाउंसमेंट करूँगा तो तमाम लोगों को बता दूँगा कि मेरा कब दौरा होगा इंशाल्लाह, ठीक है? ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, और उस वक़्त तक, जब तक मेरे से आपकी मुलाकात नहीं हो जाती, आप सूरह कुरैश 70 मरतबा रोज़ाना पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है? जब मेरी आपसे मुलाकात होगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपके मसला का हल, और फिर मैं आपको इंशाल्लाह उसके तरीक़ेकार समझा दूँगा आपको। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हज़रत, मैं मोहम्मद हंजला इंडिया से बोल रहा हूँ। जी हंजला साहब। जी हज़रत, मैंने 313 मरतबा सूरह कुरैश शामिल पढ़ा है, ठीक है। हज़रत लास्ट वाले दिन मेरी इतनी ज़्यादा ऊँग आ रही थी कि मैं पढ़ नहीं सका, बीच में मैंने कुछ और पढ़ लिया, तो बड़ी मुश्किल से मैंने पूरा किया था। उसके बाद हज़रत मैंने 7 दिन दावत में रखा है, तो अब मेरे बीच में एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैं कैसे 11 मरतबा इस्बा गोल की भूसी, जी ठीक है, और बीच बंद सुर्ख, ठीक है, समंदर जी सोख, सौ आपने 50-50 ग्राम तमाम वज़न लेना है, और 200 ग्राम इसमें मिश्री मिला लिएगा, जी ठीक है? इसका सफ़ूफ बना लें, और आधा चमचा सफ़ूफ सुबह और शाम दूध के साथ इस्तेमाल करें, जरियान एहतलाम, इंशाल्लाह ताला इससे ठीक हो जाएगा आपका मर्द। और वो लोग जिनके पेशाब के बाद ड्रॉप्स की शिकायत होती है, कतरों की शिकायत होती है, इन कतरों को भी ठीक कर देती है ये, ठीक है? चलें, अपना ख्याल रखिएगा, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ मैं। डॉक्टर साहब, आपको कॉल कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, नोटिफाई कर रहा हूँ, कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है। आपका नाम? सैयद अशफाक बोल के, मैं आपको व्हाट्सएप में मैसेज भी डाल चुका हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता। आप कुछ ट्रांसमिशन में कहना चाहेंगे लाइव? हाँ, वही एक मसला पूछना था आपको, इसीलिए मैं आपको मैसेज करो करके बोला था व्हाट्सएप में, तो मैं वो अच्छा ठीक, आपने मुझे मैसेज कर दिया है इस नंबर पर? हाँ ठीक है, व्हाट्सएप में। मैं इंशाल्लाह ताला ट्रांसमिशन ख़त्म होने के बाद आपका मैसेज देख लेता हूँ, और इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब मैं देता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। और आप अगर मिसाल के तौर पर, अगर आप लोग मुझे कोई मैसेज करते हैं और मैं उसको रिप्लाई नहीं कर पाता, आपके पास से रिप्लाई में एक मैसेज आता है कि जिसमें एक नंबर लिखा होता है, आप उस नंबर पे भी हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसमें आपको फिल फौर आपको इंशाल्लाह ताला जवाब मिल जाएगा आपको।
اور آپ ہمیں ویب سائٹ کے ذریعے بھی ہمیں اپروچ کر سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں. اس میں لائیو چیٹ کا بھی آپشن ہے, واٹس ایپ کا بھی آپشن ہے, آپ کے مسائل کا بھی پیج ہے. آپ اپوائنٹمنٹ بھی بک کر سکتے ہیں, ہمارا اپوائنٹمنٹ سے بھی بات کر سکتے ہیں. جی وعلیکم السلام. میاں کرم فرمائیے, میاں ختم پوچھے, میاں قبول فرمائیے ہمارے. اللہ پاک قبول فرمائے. میاں انڈیا سے بات کر رہا ہوں, میاں آندھرا سے. بشیر ابھی صابری میرا نام. میاں ٹھیک بشیر ہے. صابری میاں نام. جی جی بولیے. جی آپ جو عمل بتا رہے ہیں, جو عمل بتا رہے ہیں, آپ سب بتا رہے ہیں, اس کی پورے اجازت چاہیے میاں. ٹھیک ہے, بالکل 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 میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. آپ کی اجازت سے پڑھ رہا ہوں میاں. ٹھیک ہے, بالکل آپ اس کو کنٹینیو رکھیں, اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے آپ کو. دعا فرمائیے میاں. چلیں اپنا خیال رکھیں. اب دوسرے بھائیوں کو بھی اپنے زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں. جی السلام علیکم. ہیلو, وعلیکم السلام. ڈاکٹر بات کر رہے ہیں؟ جی. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر بات کر رہے ہیں؟ جی بات کر رہا ہوں میں. جی میں کراچی سے بول رہی ہوں, میرا نام ریحانہ ہے. اوکے. اور مجھے اپنے شوہر کے بارے میں پوچھنا ہے. وہ نا کسی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو ترقی نہیں کرتے. جاب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ صحیح رہتا ہے, لیکن جب وہ اپنا کہیں بھی کاروبار شروع کرتے ہیں, کام شروع کرتے ہیں نا, تو پھر وہ ترقی نہیں کر پاتے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا, اگر عورت اپنے شوہر کے لیے پڑھتی ہے نا تو اس کا فائدہ مرد کو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جو نا مغرب کے بعد سورہ واقعہ ایک مرتبہ لازمی اپنے شوہر کے نیت سے پڑھا کریں, رزق میں خیر و برکت کے لیے. ٹھیک ہے, میں پڑھتی ہوں ڈاکٹر صاحب مغرب کے بعد. بالکل بالکل, ہاں بالکل. میں پڑھتی ہوں. اچھا بالکل, میری طرف سے اجازت ہے. اب آپ پڑھیے گا. اور سورہ قریش کتنا پڑھتی ہیں آپ؟ میں دعوت کی اس پہ ہوں ڈاکٹر, اب ختم ہونے والا ہے میرا دعوت کا عمل. اچھا, سورہ قریش کی دعوت کے عمل پہ چل رہی ہوں. 20-21 دن رہ گئے, وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا دعوت کا عمل. نہیں دعوت تو ابھی ہم نے دی نہیں ہے نا, اس کو طریقہ کار سمجھائیں دعوت کے. آپ زکوٰۃ ادا کر رہی ہوں گی سورہ قریش کی. نہیں نا ڈاکٹر صاحب, آپ سے پوچھ کے تو شروع کری تھی, میں آتی بھی ہوں آپ کے پاس کلینک میں. اچھا, اور اب زکوٰۃ تو ہو گئی تھی میری کمپلیٹ, پہلے 1100 والی, پھر 1900 والی, پھر اس کے بعد اب آپ نے 1.25 لاکھ کر رہی ہیں نا؟ شروع کیے تھے نا. جی جی. ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 1.25 لاکھ جو پڑھ رہی ہیں وہ زکوٰۃ دعوت نہیں ہے, وہ اس عمل کی پوری زکوٰۃ ہے. دعوت تو ہم بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی جان, آپ سے جو بات ہوگی میں من یہ ہو جا رہا ہے. جی میرا ایک اچھا ہے. جی میری بہن, آپ کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بنگلہ دیش سے بول رہی ہوں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی میرا جی بھیا, میں ایک بھائی جان, میں ایک بات بولنے مانگتی ہوں. ہاں ہاں بولیں. میرا مانے طبیعت بہت خراب رہتا, اور یہ جو میرا مانے میں باری میں رہ سکتی نہیں, میرا سسرال میں میرا کے لیے عجیب و غریب چیز میرا باری میں ملتا. میرا چھت کے اوپر بجلی روتا, اور میرا کلیجہ, میں رات کو سو نہیں سکتا, میرا کلیجہ بہت دھڑ پڑتا. میرا سب ٹائم عجیب عجیب خیال میرا دل میں آتا, ایسا لگتا. ٹھیک ہے. تو میں بہت پریشانی میں ہوں, میں دن رات خالی روتی, آج یہ بیماری, کل وہی بیماری, کل وہی بیماری, ایک گنے ہو رہا میرا زندگی میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ جی میرا نام فرجانہ بیگم. فرجانہ. میرا والدے کا نام, میری ماں کا نام ہوا ڈولی بیگم, میتو ڈولی بیگم. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری بہن آپ یہ کام کریں کہ یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم, ٹھیک ہے, 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے. جی 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 ٹھیک ہے. اور آپ اس کو 21 دن پڑھ کے پھر مجھے کال کیجیے گا. وعلیکم السلام. آج طبیعت میری کچھ ناساز ہے, جس کی وجہ سے آج میں جلدی آپ سے زیادہ چاہوں گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کے جو مسائل باقی رہ گئے ہوں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. باقی جو اسکرین پر نمبر شو ہو رہا ہے, آپ مجھے اس پر واٹس ایپ میسیج نام اور والدہ کے نام کے ساتھ مجھے کر سکتے ہیں. اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.